معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے، اور جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہی ہوں، عدلیہ بیچاری اور بیچاری آرمی، اب تو یہی کہنا پڑے گا، چونکہ ان دونوں اداروں کو ان سیاستدانوں نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے اس ملک میں۔ وہ کریں تو کیا کریں، انصاف سے فیصلہ کریں تو جو پارٹی جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا سیاسی پارٹی کے، وہ ججوں پر الزام تراشیاں شروع کر دیتی ہے۔ اور ہم ابھی مریم کو سن رہے ہیں، اس نے جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن پر تیر برسانے مریم بی بی نے شروع کر دیے ہیں۔ یہ ان کا پرانا، صرف ان کا نہیں، یہ جہاں سے انہوں نے سیکھا ہے، سب سیاستدانوں کا یہی حال ہے کہ یہ نہ عدلیہ کو معاف کرتے ہیں نہ آرمی کو معاف کرتے ہیں، صرف اپنی خطاؤں کو معاف کرنا جانتے ہیں۔ یہ جو کھلواڑ انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے ان سیاستدانوں نے، اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ اب نہ عدلیہ ان پر رحم کھائے نہ آرمی ان پر رحم کھائے، عوام پر رحم کریں۔ خدا کے لیے مہنگائی کی طرف دیکھیں، اور وہ آرمی، وہ فورسز جو آپ ان کو الیکشن میں دیتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، وہ فورسز جو آپ زلزلے اور سیلاب میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دیتے ہیں، خدا کے لیے ایک ایسی فورس بھی تیار کر لیں جو لوگوں کی جان مہنگائی سے اور ان سیاستدانوں کے پھیلائے ہوئے گند سے لوگوں کو نجات دلا سکے۔ ان کی کرپشن کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں، معاشی بدحالی ہمارا منہ چڑھا رہی ہے، اور یقین کیجئے کسی کا سفید کالر جو ہے، وائٹ کالر کسی کا محفوظ نہیں ہے۔ اب اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے بس سفید پوشوں کا۔ میں ابھی غریبوں کی تو میں کبھی بات ہی نہیں کرتی، آپ نے دیکھا ہوگا میرے چینل پہ، ان کو بھکاری بنانے کی یہ جتنی NGOs ہیں، چاہے وہ چھیپا، ابھی ہم نے پچھلے پروگرام میں منیزہ ہاشمی کی جو ہمت سوسائٹی ہے، جس کی بڑی ہمتیں تھیں، اور یہاں تک وہ ہمت پہنچ گئی کہ جاوید اختر نے ہمارے ملک میں پہنچ کر، ایک ہندوستان کے شہری نے وہ کچھ اس شخص سے کرا دیا گیا جو اس کی عزت تھی یہاں پر، جو اس سے محبت کرنے والے پاکستانی تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ہندوستان میں کس تکلیف میں ہے، ان کو کسی نے وہاں سے سکھا کر بھیجا ہے، یا یہاں منیزہ ہاشمی جیسے ایلیمنٹ اور احمد شاہ اور انور مقصود، یہ پورا مافیا ہے، اور وہ الحمرا کا جو اب ڈائریکٹر ہے زلفی، یہ پورا ایک مافیا ہے جس نے یہ کام ان سے کرایا۔ تو وہی مافیاز جو اس ملک کے خلاف ہیں، اب یہ سوشل میڈیا آنے سے، وہ یوٹیوب کو، سوشل میڈیا کی دوسری ایپس جو ہیں ان کو انہی دونوں اداروں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ سیاستدانوں کو شرم آنی چاہیے، ہماری اس گندی سول بیوروکریسی کو شرم آنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جرنیل سارے فرشتے ہیں، سب آسمان سے اترے ہیں، ملٹری بیوروکریسی آسمان سے اتری ہے، فرشتہ ہے نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل یہ بھی دیکھیں کہ ان کا انٹرنل میکانزم کس طرح کا ہے۔ جس طرح انہوں نے سزائیں دی ہیں، ان کے خاموشی سے ہر کام ہوتا ہے، ان کا میکانزم ہی اس طرح کا انٹرنل کہ وہ اپنے گندے کپڑے سڑک پر نہیں دھوتے ہیں۔ جب رزلٹ آ جاتا ہے، جنرل راحیل شریف نے ابھی یہ لیٹسٹ یہ کیا، اور لیفٹیننٹ جنرل، اور اس سے پہلے نیوی کے ایڈمرل منصور کے ساتھ مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور چھوٹے لیول تک، میجر تک، کرنل تک، سب کے ساتھ جس نے کرپشن میں پکڑی گئی، جس کی، یہ ٹھیک ہے، چیزیں چھپی رہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنے سے کوئی چیز، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چھپا ہوا نہیں، وہ تو پروپیگنڈے کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جب تک چیزیں چھپی ہوئی ہیں ٹھیک ہیں، پر جدوں پھڑے آ جائے نا تو پھر انہوں نے لگ پتا جا سی، مزہ آ جاتا ہے۔ آپ کے یہاں کبھی ایسا ہوا؟ سول بیوروکریسی میں، سیاستدانوں میں جو پکڑا گیا وہ کسی نہ کسی طرح ضمانت پہ چھوٹ گیا، نکل گیا ملک سے، اس کو بھگا دیا گیا۔ تو جناب علی، خدا کے لیے رحم کیجئے، عوام پر رحم کیجئے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عدلیہ اور آرمی سے کہتی ہوں کہ ہماری مدد کے لیے آئیں، سفید پوشوں کا بھرم جو رکھا ہوا ہے اس کو رکھا رہنے دیجئے، برباد ہو جائیں، اللہ کرے یہ سیاستدان جنہوں نے ایک کھلبلی مچائی ہوئی ہے۔
عمران خان سے لے کے مریم نواز تک اور مریم نواز سے لے کے بلاول تک، اب یہ انڈوں میں سے جو بچے نکلے ہوئے ہیں نا، ان بچوں نے اپنے ماں باپ کا کام سنبھال لیا ہے، بے غیرتی کا، بے حیائی کا، کرپشن کا، تقریروں کے ذریعے لوگوں میں ہیجان برپا کرنے کا کام ان لوگوں نے سنبھال لیا ہے۔ خدا کے لیے اس قوم کو اس ہیجان سے نجات دلائیں، اور لگانا ہے مارشل لا تو لگا کے پھر ایک طرف کریں، معاملے کو ٹھیک سے لگائیں، پھر ٹھیک سے جوتا اتاریں، اور جو جو جوتے کے لائق ہے اس پر ایسا جوتا اترنا چاہیے کہ لوگ ایوب خان کے جوتے کو بھول جائیں۔ اور جوڈیشری، خدا کے لیے آپ پروٹیکشن دیجئے۔ آج میں ابھی تھوڑی سی پروسیڈنگ سن رہی تھی، سنا ہے کل تک کے لیے ایڈجرن ہو گئی عدالت اور نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں، 2 ججز اس میں بھی ہیں، ایک پر تو ہم کام کر چکے ہیں، اطہر من اللہ کا کنڈکٹ سب کے سامنے ہے، اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی وہ از خود نوٹس پر انہیں اعتراض ہے، دوسرے جمال مندوخیل صاحب نے بھی یہ کہا، ہم چونکہ یہ ابھی کیس کورٹ میں ہے اور وہ سب جڈس ہے، اگر ہم اس کے ججز صاحبان جو ہیں ان کے ریمارکس پر بات کریں، چونکہ ابھی فیصلہ نہیں آیا، ابھی حکم جاری نہیں ہوا، اگر حکم ایسا آتا ہے جو عوام کے حق میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے ہم اس وقت بولیں گے جب وہ فیصلہ عوام کے خلاف ہوگا، وہ کسی سیاستدان کے خلاف ہو یا فیور میں ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی ریٹ ہی نہیں ہے عوام کی یہاں پر۔ جو ووٹ لے کر عوام سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ عوام کی آواز ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں عوام کو۔ عوام کی آواز جس دن اٹھے گی نا، اس دن ان سیاستدانوں کو اور اس گندی سول بیوروکریسی کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کا غیظ و غضب اور طیش کیا ہوتا ہے۔ ابھی سری لنکا میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے تو انہوں نے جلدی سنبھال لیا، چونکہ لٹریسی ریٹ بہت 100% تھا، ان کو جلد ہی انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ ہمارے یہاں نہیں کنٹرول ہو پائے گا۔ اگر آرمی اور جوڈیشری میں آپ سے کہتی ہوں، اگر آپ نے کوئی سخت ڈیسیشن نہ لیا تو آپ عوام کے طیش کو، عوام کے غصے کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ میں اس غصے کی بات نہیں کر رہی ہوں جس کا اعلان روزانہ عمران خان کرتے ہیں کھڑے ہو کے کنٹینر پہ، میں اس غصے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو تقریروں میں یہ مریم نواز یا بلاول جیسے اور یہ پیپلز پارٹی کے بھی، وہ میں کیا نام نہیں لینا چاہتی، لگی ہوئی تھی محترمہ ایک شازیہ مری، یہ جتنی عورتیں وومن سیٹ پر آنی شروع ہوئی تھی، یہ کیا ہیں؟ کیا میرٹ ہے ان کا؟ کیا سروسز ہیں ان کی عوام کے لیے؟ بتائیں گے آ کر۔ خدا کے لیے آپ لوگ عوام کا سوچیں، ان لوگوں کا سوچیں سفید پوش پڑھے لکھے جو 2-4 رہ گئے، ان کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ کیجئے۔ ابھی جو کچھ بلوچستان میں ہوا، ان سرداروں، ان وڈیروں سے پاکستان کی جان کب چھوٹے گی؟ میں عوام سے اب ایک گزارش کرنے جا رہی ہوں، خدا کے لیے بددعا کا راستہ اختیار کر لیجئے اور قرآن شریف اٹھا کر دیکھیے۔ ہمارے انبیاء جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، کتنے انبیاء کی بددعائیں ہیں۔ وہ تو معصوم انبیاء علیہ السلام جو ہیں، جب وہ بددعا کر سکتے تھے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، خاکی لوگ ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ میرٹ ہے، دعا کا میرٹ ہے، جس طرح اسی طرح بددعا کا بھی میرٹ ہے۔ اگر ہم حق پر ہوں گے، آپ حق پر ہوں گے، تو اتنی تکلیفوں کے بعد خدا کے لیے بددعا کیجئے ان تمام جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں اور ان گندے سیاستدانوں کے لیے، ان سرمایہ داروں کے لیے، ان تاجروں کے لیے جو ٹیکس نہیں دیتے، اور اس گندی غلیظ بیوروکریسی کے لیے جنہوں نے عوام کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کہاں ہے آپ کا وہ غصہ؟ انتظار کر رہے ہیں۔ جو غصہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، وہ بددعا کریں گھر میں بیٹھ کے، اور جو غصہ کر سکتے ہیں وہ باہر آئیں، وہ باہر آئیں۔ اور ہم فوج کو کیوں بار بار تکلیف دیتے ہیں؟ کیوں وہ ہمارے پولیس اور فوجی ہر وقت ہمارے لیے گولیاں کھاتی رہے اور ہمارے لیے لوگوں کی نفرتیں سمیٹتی پھرے؟ آپ آئیے باہر، آپ آ کر ان سیاستدانوں کو ان کے گھروں سے نکالیں، ان گندی بیوروکریسی کو، اس گندی پورے مافیاز جو اتنے کام کر رہے ہیں یہاں پر، ان مافیاز کو گھروں سے نکالیں۔ آپ 22-23 کروڑ لوگ ہیں، اس میں بالغ لوگ کم از کم 10 کروڑ ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ یہ ہزاروں میں بھی نہیں ہے یہ، اور آپ کروڑوں میں ہیں۔ اپنی طاقت کو پہچانیے۔ اگر آپ اپنی طاقت کو پہچان کر اپنے لیے خود باہر نکلیں گے تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ عدلیہ اور آرمی آپ کا ساتھ دے گی۔ یقین رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے
آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے